अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया। मुल्क अफरा तफरी और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्मी चीफ ने लश्कर से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया है। सख्त फैसलों का वक्त आन पहुंचा है। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। फसादियों से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर फसाद बर्पा किया गया। फसाद की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कहना है कि पुरतशद्दुद जत्थे इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। पीटीआई मुजाहिरीन अपने साथ आंसू गैस शेल और हथियार लाए हुए थे। शरपसंदों के हमलों से रेंजर्स और पुलिस के एहलकार शहीद हुए। ये इस्लामाबाद का अमन खराब करना चाहते थे। गिरफ्तार किए जाने वाले मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। अफगान बाशिंदों को एहतजाज में शामिल क्यों किया गया? बानी पीटीआई हमेशा तालिबान के हमदर्द रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जो तशद्दुद को फरोग दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशतगर्दी की लहर जारी है और वजीर आला को वहां अमन व अमान से कोई दिलचस्पी नहीं। शहबाज हुकूमत अपने पहले दौर में भी धरनों का धड़न तख्ता करने के दावे कर चुकी है, जबकि इसी साल जुलाई में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बात भी की गई, मगर ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मर्तबा हुकूमत वाकई पीटीआई के बारे में कोई बड़ा फैसला करने जा रही है? हुकूमती जराये के मुताबिक विफाकी काबीना की अक्सरियत केपी में गवर्नर राज के निफाज की हामी है। जराये के मुताबिक हुकूमत ने केपी में गवर्नर राज नाफिज करने से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और एएनपी से मुशावरत का फैसला किया है। वजारत कानून और अटर्नी जनरल ने विफाकी काबीना को केपी में गवर्नर राज के निफाज के हवाले से अपनी राय दे दी है। जराये के मुताबिक केपी ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। विफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। जराये के मुताबिक सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। अब अगर आइन की बात की जाए तो आर्टिकल 232 2 सूरतों में इमरजेंसी लगाने के हवाले से है। पहली सूरत जंग या बैरूनी जारहियत और दूसरी सूरत ऐसा दाखिली खलफशार जिस पर काबू पाना सूबे की अहलियत से बाहर हो जाए। ऐसे में सूबाई असेंबली की करारदाद के बाद इमरजेंसी लग सकती है। सदर मुमलिकत भी इमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में यह मामला पार्लियामान के दोनों ऐवानों के सामने पेश किया जाएगा, जहां 10 रोज के अंदर इसकी मंजूरी देना होगी। आइन का आर्टिकल 234 सूबे में आईनी मशीनरी की नाकामी की सूरत में इमरजेंसी लगाने के इख्तियार के हवाले से है। यह इमरजेंसी सिर्फ 2 माह के लिए लगाई जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसमें 2 माह की मजीद तौसी कर सकता है। इस वक्त केपी में अमन व अमान की सूरत हाल देखी जाए तो सूबाई हुकूमत का विफाक के साथ बर्ताव देखा जाए तो क्या आइन के इन आर्टिकल्स का सहारा लिया जा सकता है? मगर इस सब के बावजूद क्या विफाकी हुकूमत केपी में गवर्नर राज का निफाज कर पाएगी और फिर इसके सियासी असरात से भी निमट पाएगी? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, जैगम खान, हम्माद गजनवी और शहजाद चौधरी साहब। यहाँ ये भी आपको हम बता दें कि केपी में भी असेंबली का इजलास इमरजेंसी के तौर पर बुला लिया गया। ये हंगामी इजलास है, रात 9 बजे कॉल किया गया। कहा जा सकता है हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर इजलास बुलाया गया हो। पैनल के लिए सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, मुल्क अफरा तफरी और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सख्त फैसलों का वक्त आन पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, हुकूमत पीटीआई के खिलाफ क्या सख्त फैसला ले सकती है? इफ्तिखार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह गुफ्तगू की और आज फिर जो उनकी गुफ्तगू है वो कल की गुफ्तगू को रीट्रेट कर रही है। गवर्नमेंट कुछ सोच रही है, कुछ करना चाह रही है। बयान पहले भी दे चुके, किया कुछ नहीं अब तक। आपको लगता है एक प्रेशर और दबाव डालने की कोशिश है केपी गवर्नमेंट पर कि इनफ इज़ इनफ, या वाकई हुकूमत प्रैक्टिकली कुछ करने की तरफ जा रही है? मेरा ख्याल है हुकूमत अब कुछ करने जा रही है और मेरे नज़दीक 232 ज़्यादा पॉसिबल है कि 2 महीने के लिए किया जाए और फिर 2 महीने के लिए जाए। मकसद है कि जो वहाँ पे खिंचाव है उसको कम किया जाए और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं। देखें, ये मैं नहीं कह रहा। मौलाना फजल रहमान ने हमें 4-5 महीने पहले जब सहाफ़ियों से बात की तो उसने कहा कि कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे रात 8 बजे के बाद रियासत का जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हो जाता है। ये कोई हंगामा नहीं था, ये जुलूस वलूस अभी नहीं निकले थे। तो हकीकत है कि वहाँ पे ये मसाइल मौजूद हैं। अब ये तो नहीं ना कि सूबा जो है और फिर जो कुरम वाले वाक़यात हो रहे हैं, मतलब वो बहुत संगीन वाक़यात हैं। और फिर ये भी पता है कि जो बलूचिस्तान से मुल्का उनका बॉर्डर है वहाँ पे वाक़यात हुए। फिर आपको ये भी पता है कि वहाँ पे ये भी हुआ कि आके लोगों ने डायनामाइट को इस्तेमाल किया, ट्रकों को इस्तेमाल किया और पूरे के पूरे
थानों को उड़ा दिया। ये सब हकीकत से मबनी बातें जो है मैं आपसे कर रहा हूँ। अब क्या किया जाए? आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है नहीं, मैं 232 की बात कर रहा हूँ, 232 की। गवर्नर आज दो बात के लिए आप कह रहे हैं लगा दें, इमरजेंसी की, इमरजेंसी वो 232 की बात कर रहा हूँ। उसमें 2 महीने के लिए, फिर 2 महीने के मुमकिन है हालात बेहतर हो जाए, मुमकिन है रियलाइजेशन डेवलप हो जाए, खुद वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कि भी हालात को काबू करें, ये इनकी जिम्मेदारी है। देखें वो मुंतखब होके आए हैं, बिल्कुल उनको वफाकी हुकूमत से लाख इख्तलाफ हो, वो लाख 45, 47, 45, 6% क्या क्या बोलते रहे, लेकिन बहरहाल दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर द गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया, और उनका काम है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर उनके इलाकों में तालिबान की मदाखलत हो रही है, अगर उनके इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो रही है, अगर उनके इलाकों में तमाम सरहदी इलाके जो हैं वो अंडर अटैक हैं, और अब तो अटैक सरहदी इलाकों से हट के बहुत अंदर आ गया है, तो इफ्तिखार साहब 2/3 हुकूमत रखती है, अक्सरियती नुमाइंदे उनके, आपने खुद अभी रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर दी है, किसी भी किस्म की सियासी मुजाहिमत का सामना फिर कर लेगी हुकूमत? नहीं, देखिए उनको मैं समझता हूँ कि अगर ये लगे और उसकी मुदामत करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर किसी और तरफ बात चली जाएगी। मैं गवर्नर राज के खिलाफ हूँ, समझ आई? मैं गवर्नर राज से पीछे एक स्टेप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं उसकी हमायत करता हूँ कि ताकि ये खुद लोग बैठें और खुद रियलाइज करें कि इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। गवर्नर राज 2 चीज़ें मैं नहीं बिलीव करता, किसी आदमी को सियासी मकासद के लिए फांसी देना, किसी पार्टी को बैन करना। इससे पीछे पीछे जो तरीक़ाकार आइन में लिखे हैं ये सब काबिल अमल हैं, और इन पे उनको खुद भी अमल कर। देखें जो वो लोग मर रहे हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे फसादात हो रहे हैं, जो चोरी हो रही है, जो डाका हो रहा है, जो कत्ल हो रहा है, वो भी तो किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त। मैंने जो 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को काबू करे। अच्छा, अगर सूबाई हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को काबू नहीं कर सकती, फिर उसको वफाक से मदद लेनी है। जिस वक्त वो वफाक से मदद लेती है तो फिर वफाक को मदाखलत का हक देती है। मैं इसका भी ज़्यादा हामी नहीं हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस पे। मैं चाहता हूँ कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत, मुझे नहीं पता आज रात वो क्या फैसला करते हैं और क्या कहानियाँ सुनाते हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तस्लीम कर लेना चाहिए, और कुछ अख्तियारात अपने अगर उनको कम भी करने पड़े कम करें। तमाम जो बाउंड्रीज हैं उस सूबे की, उसके अंदर अमन व अमान को कायम करें, उसके लिए जो सख्ती भी है वो करें। हाँ, और उसके लिए अगर उनको वफाक की मदद है, शेप ऑफ रेंजर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी, तो बिल्कुल वो उसका मुतालबा करें और उनसे मदद मांगे। मैं तो आईनी रिश्ते में यकीन रखने वाले लोगों में से हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि आइन ही एक ऐसा है रास्ता हमारे लिए जो हमें तरीका सिखाता है कि ऐसे हालात में कैसे बिहेव करें, और ये आइन सबको ही रास्ता देता है कैसे बिहेव करना है। ज़ैगम साहब, हुकूमत कह रही है सख्त फैसलों का वक्त आन पहुंचा, आइन का आर्टिकल 232 और 34 केपी में दाखिली खलफशार दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, आइनी मशीनरी की भी नाकामी समझ में आ रही है, दहशतगर्दी, लाकानूनियत, फिरका वारियत, वाराना कशीदगी हमारे सामने है, जबकि सीएम केपी की तवज्जो किसी और तरफ। क्या विफाकी हुकूमत केपी में गवर्नर राज के निफाज का आईनी जवाज नहीं रखती? आपके ख्याल में फिर हुकूमत क्या करना चाह रही है, क्या कर सकती है? देखिए, अगर सख्त फैसलों का मतलब मुखालिफों को रगड़ा लगाना है तो ऐसे सख्त फैसले तो हर हुकूमत करती है। ये तो आसान तरीन फैसला है, कन्वीनियंट तरीन फैसला है कि आप मुखालिफों का रगड़ा लगा दें। पाकिस्तान को सख्त फैसलों की नहीं, दुरुस्त फैसलों की जरूरत है, दानिशमंदाना फैसलों की जरूरत है। और सख्त फैसले वो होते हैं जिनकी कीमत फैसला करने वाला चुकाता है, सही हो, ये नहीं जिनकी कीमत उसके मुखालिफिन चुकाएं। अब आप मुझे बताइए, ये जो हालात आपने बताए कि इंटरनल स्ट्राइफ, अंदरूनी प्रॉब्लम, दहशत गर्दी, अदम इस्तेकाम, ये बलूचिस्तान में ज्यादा है या खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा है? यकीनन बलूचिस्तान में ज्यादा है। तो क्या बलूचिस्तान की हुकूमत को ख़त्म करके गवर्नर राज बनाने का या इमरजेंसी लगाने का फैसला किया गया है? या अगर कर दिया जाए तो बलूचिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? तो अगर वहां का हम नहीं सोच रहे और हम नहीं समझते कि हल है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये किस तरह का हल हो सकता है? देखिए, पीटीआई ने हमाकतें की हैं, वो हमाकतें कर रही है,
اور ان حماقتوں کی وہ قیمت بھی دے رہی ہے، ان حماقتوں کو وہ بھگت بھی رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی جو پاپولزم ہے وہ ایک سیاسی چیلنج ہے، اور سیاسی چیلنج کو سیاسی طور پر نمٹنا ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے چڑھائی کی ہے مرکز پر، تو چڑھائی کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صوبائی حکومت نے، بلکہ ایک سیاسی جماعت نے، حکمران جماعت نے صوبائی وسائل کو استعمال کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے. انتہائی غلط بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صوبے نے اپنی پولیس، اپنی ملیشیا کو لے کے آتشی اسلحے کے ساتھ حملہ کر دیا. اللہ نہ کرے. زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہاں تک تو آپ خود تسلیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے بہت سی حماقتیں کی ہیں. اب کوئی کتنی بھی انتہا پہ جائے، یہ تو اپنے پرسیو کرنے پہ ہے کہ اس کو حماقت کہا جائے کہ آپ قانون آئین توڑتے کہاں تک چلے جائیں. ایک صوبے سے ایک حکمران جماعت ایک بار نہیں متعدد بار اسلحے سمیت، آنسو گیس کے شیلوں سمیت، ڈنڈوں سمیت چڑھ دوڑے وفاق کے اوپر لیس ہو کر، اور سرکاری ملازمین پچھلی بار پکڑے گئے ہیں. یہاں پر بہت کچھ پچھلی بار بھی وفاق نے پکڑا ہے. تو کتنی بار کرنے تک حماقت کہا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ اب یہ زیادتی یا جرم کیا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی، جس کو کہیں گے نا، ایک ایسی باؤنڈری ہے جو تھن باؤنڈری ہے، اور بہت بڑا چیلنج ہے اس کو ڈیل کرنا. لیکن اس کا وہ ایڈمنسٹریٹو حل موجود نہیں ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. صحیح ہو گیا. آپ اس وقت ایک انتہائی نازک صوبے کی حکومت کو گرا کر وفاق کنٹرول میں لے کے مسئلہ حل نہیں کر سکتا، مسئلے کو مزید خراب کر سکتا ہے. ٹھیک. یہ جو کچھ کیا گیا، اس کا میں پھر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ چڑھائی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آتشی اسلحہ یہاں آ کے ان کی حکومت نے استعمال بھی کیا. کیا وہاں کی پولیس نے اسلام آباد کی پولیس پر فائرنگ کی؟ نہیں کی. ساتھ ضرور آئے، کرینے انہوں نے استعمال کی. جو کیا وہ غلط تھا. ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کو کنڈیم کہہ رہے ہیں، اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی. ان کی وہ مشینری بھی ضبط کی گئی، ان کے لوگوں پر بھی پرچے کیے گئے. اس کو کنکلوڈ کیجئے. پھر وفاق کے پاس کیا آپشن ہے؟ جو حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں انف از انف، تو اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے؟ میرے خیال ہے اس وقت حکومت مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے. پی ٹی آئی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس طریقے کے مظاہرے کرنے کی کوشش کی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ ریاست کو قابل قبول نہیں ہے، وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ان سے وہ کوئی سیاسی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. درست ہو گیا. اور حکومت کو بھی، جو اس وقت ایک مضبوط پوزیشن میں آئی ہے، اس مضبوط پوزیشن کو لیوریج کے طور پر استعمال کریں انگیج کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ دیکھیں سارا مسئلہ کیا تھا، یہ انکار کیوں کر رہے تھے بات کرنے سے کہ کوئی بھی پارٹی پوزیشن آف ویکنس سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. تو اس وقت حکومت پوزیشن آف ویکنس میں تو نہیں ہے، دباؤ ڈالیں اور انگیج کریں. تو اس مضبوط پوزیشن میں چلیں. اور ایک آخری بات میں کروں گا، جو انہوں نے افراتفری کی بات کی، افراتفری کا خطرہ پاکستان کو بری گورننس سے ہے اور بری معیشت سے ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ زیادہ بڑا چیلنج ہے، اس پر بھی پوری توجہ کریں. صحیح ہو گیا. حماد صاحب، گنڈا پور اور بشرا بی بی پہلے ہی پشتون قوم کو بھڑکا کر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی روش پہ بار بار نعرے. کل واپسی کے بعد بھی گفتگو ایسی ہے جہاں وفاق کو مزید دھمکایا جا رہا تھا. جو کچھ بھی ہو گیا، کمزور گراؤنڈ پر ہیں تو سمجھ نہیں پا رہے، یا ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ دھمکا کر اور دباؤ ڈال کر کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ابھی سپوزٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی خبریں ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی سخت اقدامات کی طرف جا سکتے ہیں، گورنر راج، ایمرجنسی، اس طرح کے ایشو معاملے کو، یا یہ جو صوبائیت کو یوز کیا جا رہا ہے، شدت پسندی کو بڑھائیں گے اس معاملے کے اندر؟ یہ سین ڈیسیجن ہوگا یا ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے پہلے تو آپ نے جو ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف دلائی ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ ہو نہیں گیا ہے. ہم یعنی گفتگو ہم نے شروع ایسے کی جیسے کچھ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے توجہ دلائی. جہاں تک یہ جو بیان ہے جو کہ آپ کے سوال میں شامل ہے، وزیر اعظم صاحب نے میرا خیال ہے آئی کانٹ ایگری مور کہ ملک افراتفری اور خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس سے کون انکار کر سکتا؟ سخت فیصلوں کا وقت. اچھا، یہ جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سخت فیصلے درست فیصلے نہیں ہو سکتے، یا درست فیصلے سخت فیصلے نہیں ہوا. ایسی کوئی ہمارے ذہن میں اسکیم نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے نا کہ گورنر راج کا، وہ فیصلہ تو بھی نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے ایسا فیصلہ کرنا ایک حماقت ہوگی. ہم تو اس بارے میں بڑی سیدھی رائے رکھتے ہیں. جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کا یہ روٹ نہیں ہے. یہ دس ٹرن پائک ڈز ناٹ لیڈ ٹو اے سولوشن. یہ ہم نے پہلے بھی تو دیکھا ہے بہت دفعہ. اسی طرح آپ اگر یہ کہیں کہ
جیسے قرارداد پاس ہوئی ہے بلوچستان میں کہ پابندی لگا دی جائے پی ٹی آئی پر کیونکہ یہ شرپسند جماعت ہے. میرا خیال ہے یہ بھی نادانی کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ ڈاکٹر عبدالمالک نے کہا بھی ہے, انہوں نے کہا دیکھیے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی ایک ہی قسمت ہوا کرتی ہے, اور یہ پابندی اگر آج پی ٹی آئی پر لگے گی تو کل پیپلز پارٹی پر بھی لگے گی اور مسلم لیگ نون پر بھی لگے گی. انہوں نے نام لے کر یہ بات کی, بالکل وہ زیرک آدمی ہے, انہوں نے درست بات کی. انہوں نے یہ ہے اصل میں جو کل ہم گفتگو کر رہے تھے نا کہ ہم نے یہ کیا ہوا, وہ کس طرح آئے, اور پھر جو اپنے مقاصد میں ناکام ہو گئے, وہ دھرنا وہاں نہیں بیٹھ سکا, واپس جانا پڑا, وہ فرار ہو گئے. یہ جو ساری باتیں ہوئیں یہ اب ہے ایک فاتح کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے کہ طاقت کر دو, تاراج کر دو, نیست و نابود کر دو, چڑھ جاؤ. میرا خیال ہے یہ طریقہ کار, یہ باکسنگ میں تو ٹھیک ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا حریف لڑکھڑا رہا ہے تو آپ ناک آؤٹ کے لیے فائنل پنچ کے لیے جاتے ہیں. یہ سیاست میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ سیاست میں ایک ان کو ذرا ہوا ہے, ڈینٹ پڑا ہے کل پی ٹی آئی کو, لیکن پی ٹی آئی تو آپ دیکھیے گا کہ وہ باؤنس بیک کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ گراؤنڈ کی سچویشن تو اس طرح نہیں بدلی. ایک بدلی سی تو ہوتی ہے لیکن ان کا ووٹر کو بھاگ گیا ہے کل, ایسا تو نہیں ہوگا. ان کا سپورٹر بھاگے گا تو نہیں, وہ تو مزید پوچھ کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ. جی وہ تو وہاں پہ تو شروع ہو گیا نا معاملہ بیانیے کا کہ ہماری تو شہادتیں ہو گئی ہزاروں, اور انہوں نے وہ اپنی ناکامی کے بجائے ایک نئی بحث کی طرف موڑ دیا. اور یہ دیکھیے ویسے بھی جو پاپولسٹ جماعت ہوتی ہے وہ تو ویسے بھی ایک لائسنس رکھتی ہے اپنے پاس کہ وہ کوئی بھی چیز کر کے اس سے وہ بری ذمہ ہو جایا کرتی ہے. ہمیشہ سے پہلے بھی ہوتا ہے, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ بہت عرصے سے. تو لہٰذا میرا خیال ہے یہ بیانیے کی جنگیں چلتی رہیں گی, سب کچھ ہوتا رہے گا. لیکن ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ بجائے ہم لیٹس گو فار دا کل, اس کے بجائے ہم یہ سمجھتے کہ یہ بہترین وقت ہے اب مکالمے کا. حکومت کو فیل کرنا چاہیے کہ یار ہم ذرا زیادہ طاقتور پوزیشن میں ہیں, اس وقت شاید ہماری کو بات مانی جا سکتی ہے, زیادہ کچھ بات. تو لہٰذا اس معاملے کو اس طرح حل کرنے کی کوشش کریں جس کے دیر پا اثرات ہوں, ورنہ یہ معاملہ جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے کارپٹ کے نیچے تو چلا جاتا ہے لیکن یہ دوبارہ آ جائے گا. یہ وہیں کھڑی ہے ساری بات, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب آپ اس کو بلکہ اب اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک اور موقع ہے اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے اور کوئی میننگ فل ڈائیلاگ کا یہ بہترین وقت ہے. مطلب موقع حکومت نے سمجھنا ہے شہزاد صاحب, اس کو اور بہتر طور پر استعمال کرنا ہے, جو حماد غزنوی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان, ان کے پاس کیا ممکنہ آپشنز ہیں آگے کرنے کو؟ یہ جو حماد غزنوی صاحب نے آخری بات کی نا کہ ٹائم فار دا کل یا گوئنگ فار دا کل, کہ جو حریف ہے وہ مات کھا چکا, باکسنگ رنگ ہے, بالکل گرنے والا ہے, تو آخری پنچ جو ہے اس کے ساتھ اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جا سکتا ہے. بالکل ایگری کرتا ہوں, میں نے یہی لکھا گوئنگ فار دا کل والی بات ہے. لیکن کیا یہ دیر پا ثابت ہوگا, کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے, یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کو اور کیبنٹ کو کرنا ہے. دیکھیے باقی ساری باتیں ہو چکی, میں 2-3 چیزیں آپ سے بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپشنز کیا ہیں گورنمنٹ کے پاس جب وہ سخت فیصلوں کی بات کرتی ہے کہ یا تو پارٹی بین کر دی جائے. پارٹی بین کرنے کا ایک پروسیس ہے جو کہ ہمارے آئین میں دیا ہوا ہے, اس کے لیے کیبنٹ کی ریکمنڈیشن ہونی چاہیے اور پھر ریکمینڈ کر سکتی ہے, معاملہ لے کے کیبنٹ جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے لیے. اب سپریم کورٹ میں کون سا بینچ اس کو بین کرے گا, یہ ہے وہ سوال جو کہ غالباً کچھ ذہنوں کے اندر چل رہا ہوگا کہ کہاں کی کیا پورے کا پورا فل بینچ ہوگا, فل بینچ ہوگا تو کس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے. تو اب تو وہاں فل بینچ ہو سکتا ہے, آئینی بینچ ہو سکتا ہے, یعنی یہ بحث ابھی چلے گی کہ کہاں پہ کس طرح سے ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور کون سپریم کورٹ میں لے کے جانا چاہتا ہے, کیا گورنمنٹ لے کے اپنے آپ کو سکسیسفل وہاں پہ سمجھتی ہے کہ اس کے چانسز زیادہ ہیں, اور کیا یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی تو ایک بنیادی بات ہے نا, کیا بین کرنے سے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ساتھ جن لوگوں کی اپنی ہمدردیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے یہ بنیادی سوال ہے, اس کے اوپر میں بحث ہمارے ساتھیوں نے کی اور بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ حق یہ رستہ نہیں ہوا کرتا. جہاں تک آگے گورنر رول کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد ایک بڑی سخت کک لگا دی گئی ہے, اور یہ کہ صوبائی اسمبلی اس صوبے کی ریکمینڈ کرے حکومت کو, چاہے وہ ایمرجنسی کی آپشن ہے یا وہ گورنر راج کی آپشن ہے. تو وہ صوبائی اسمبلی جس کی 2/3 میجورٹی اپنے اس صوبے کے اندر ہے, کیا وہ کرے گی, یعنی یہ بڑا سوال ایک اور آ سکتا ہے. اور ایمرجنسی کے لیے کچھ مخصوص حالات ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں, اس میں 2 کنڈیشنز آتی ہیں, اس کا ذکر بھی ہو چکا. دیکھیے زخم تازہ ہے اس وقت, بہت تازہ ہے, بہت را ہے. جب ان را زخموں پہ
اس قسم کے کوئی رستے کا متعین کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہوگا کیا کہ جلتی پہ تیل کا کام ہوگا. کیا اس طرح کے صوبے کو جو اتنا کرٹیکل ہے, اتنا کروشل ہے, ہم اس طرح کے ایک امتحان میں سے گزارنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت موقع نہیں ہے. ہاں, آپ کوشش رہیے, اپنی بات چیت جاری رکھیے, اپنا جو لیوریج ہے اس کو کسی طریقے سے استعمال کیجیے, لیکن فی الحال اتنے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں یا جو مشکل فیصلے ہیں ان کی طرف جانے کا فی الحال وقت نہیں ہے. پھر جو سخت فیصلہ ہے وہ سخت تو ہو سکتا ہے, اور حکومت کے پاس اس وقت وہ لیوریج ہے کہ وہ سخت فیصلہ کرے, لیکن کیا وہ درست بھی ہوگا؟ یہ جو درستگی والی بات ہے, یہ تاریخ جو ہوگی, آئندہ کی جو تاریخ ہوگی وہ متعین کرے گی کہ وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا. ایک اور چیز جو ہے, میرا خیال ہے کہ جو آپ نے چونکہ پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو, ہماری طرف سے جو, یا کم از کم میری طرف سے جو ریکمنڈیشن, دیکھیے اس کو فوراً سیاسی عمل کے دائرے میں لایا جائے. لیوریج ہے اس وقت, ہائر پچ پہ ہیں, ہائر پیڈسٹل پہ ہیں, اس کو سیاسی لیول پہ لے کے آئیں. کہاں پہ لایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں پارلیمنٹ بیسٹ فورم ہے, اس کو ڈیبیٹ کیا جائے, اور شروع سے لے کے آخر تک یہ اس ایونٹ سے لے کے, اس رجحان سے لے کے, صوبے کے معاملات سے لے کے اس وقت تک کہ جہاں تک کہ آپ کو اپنے جو چوائسز یا فیصلے متعین کرنے ہیں وہاں تک جانے تک. پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں, نیشنل اسمبلی بھی ہے, سینٹ بھی ہے. صوبائی اسمبلی بھلے کہتی رہے, لیکن جہاں پہ اس لیول پہ جب بات ہوگی تو اس کا وزن زیادہ ہوگا, اس میں جو لوگوں کی فہم ہے وہ اکٹھی کلیکٹیو وزڈم زیادہ بہتر طریقے سے اپنا فیصلہ دے پائے گا. تو جلدی کا کام نہیں ہے, اس کو بہت سوچ سمجھ کے ہمیں جلدی کا کام نہیں, سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے. مگر سیاسی لیوریج ایک سائیڈ سے ہو نہیں سکتی ہے. آج بھی بات کی گئی ہے معیشت کو لے کر اور اس پہ ریکنسیلیشن کو, کیا طریقہ نکل سکتا ہے اس بریک کے بعد؟ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزارت خزانہ نے ملکی معاشی سرگرمیوں میں مزید اضافے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران توقعات سے زیادہ معاشی بحالی ہوئی. ماہانہ اقتصادی رپورٹ کے مطابق مہنگائی میں ریکارڈ کمی, ترسیلات زر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. برآمدات, بیرونی سرمایہ کاری اور ٹیکس وصولیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. شرح سود میں کمی سے سود کی ادائیگیوں میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. اس رپورٹ کے مطابق 4 ماہ میں سود کی ادائیگیوں میں 5.3% کمی ہوئی ہے, جبکہ جولائی سے اکتوبر تک اخراجات میں 1.8% کمی ہوئی اور ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں 25.3% اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق آئندہ مہینوں میں معاشی سرگرمیوں میں مزید اضافے کا امکان ہے. دوسری طرف پاکستان سٹاک ایکسچینج روزانہ نئے ریکارڈز بنا رہی ہے. 100 انڈیکس نے نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے 1 لاکھ کی حد عبور کر لی. 17 ماہ قبل 100 انڈیکس صرف 40,000 پوائنٹس پر تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب میں سٹاک ایکسچینج کے 1 لاکھ پوائنٹ سے تجاوز کرنے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی میں بہتری ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. قومی سلامتی کا براہ راست تعلق معاشی سیکیورٹی سے ہے. ماضی میں معاشی ترقی سست روی کا شکار رہی, مگر اب معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی. قربانی رائے گاہ نہیں گئی. پاکستان اب درست سمت میں جا رہا ہے. وزیر اعظم نے ایک بار پھر میثاق معیشت کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں میثاق معیشت سائن کرنے کا کہا تھا. بطور وزیر اعظم پھر چارٹر آف اکانومی کا اعادہ کرتا ہوں. میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری اور سٹاک ایکسچینج کی بلندیوں کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ اثرات عوام تک کب پہنچنا شروع ہوں گے. سٹاک مارکیٹ کا تاریخی بلندی پر پہنچنا معیشت اور عوام کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ موجودہ سیاسی حالات میں کیا میثاق معیشت ممکن ہے؟ اور سب سے اہم, کیا نون لیگ کی قربان ہوئی سیاست ان مثبت اشاریوں سے واپس آ پائے گی؟ اسی پر پینل کے لیے سوال اس طرح سے: معیشت کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی, قربانی رائے گاہ نہیں گئی. وزیر اعظم, ریکارڈ توڑتی سٹاک ایکسچینج, مثبت معاشی اشاریے, کیا نون لیگ کی قبولیت مقبولیت میں بدل پائے گی؟ افتخار صاحب. دیکھیے, بات یہ ہے کہ تب یہ ممکن ہے کہ اگر صدر مملکت ایمرجنسی کا اعلان کر دیں اور اس ایمرجنسی کو پھر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے. یہ ابتدا ہو سکتی ہے اس ملک میں حقیقی طور پہ معاشی خوشحالی کی طرف قدم اٹھانے کے لیے, کیونکہ جتنی غیر یقینی صورتحال ہے, کسی وقت بھی کوئی اسمبلی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے جس سے یہ جو سکون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے. یہ تالاب کے اندر پتھر پھینکنے والی بات ہے. اور یہاں پہ جو سوال آپ کا ہے, یہ سوال چاہتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ایسی سیاسی صورتحال جس کو ہم کہہ سکیں استحکام ہے ملک میں. تب تو یہ اشاریے کام آ سکتے ہیں, ورنہ یہ اشاریے نہ آپ کے کام کے نہ میرے کام کے ہیں. یہ تو عجیب اشاریہ ہے
कि मुझे सब्जी महंगी मिल रही है, गोश्त महंगा मिल रहा है, दालें महंगी मिल रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स से ऊपर चली गई है। तो मैंने कहा ना कि ये इशारे मेरे काम के नहीं है। अगर हकीकत में दो चीज़ें देखें ना, एक तो है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अगर फ्रीकैन मान जाए और ये तय करें कि भाई कुछ अरसे के लिए हम अपनी इस किस्म की मनफी सियासी एक्टिविटी को बंद कर देते, गारंटी दे दें आपस में बैठ के, वरना फिर सदर मुमलकत के पास एक तरीकाकार है कि वो एमरजेंसी लगा दें और कोशिश करके देख लें। वज़ीर आज़म तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफर कर रहे हैं, आप बंद करने की बातें कर रहे हैं। देखो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी तभी कामयाब हो सकता है जब इस्तेकाम होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आ गया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी आ गया, आपने साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया, आपने जाके बाहर खिताब कर दिया कौम से कि उड़ा दो, और मैंने खिताब कर दिया इनको मार दो, तो किधर गई वो अपना दस्तखत और वो किधर गया वो अंडरस्टैंडिंग? बाबा, अब ये संजीदा मामला है, दोनों को दिल से कदूरते निकाल के फिर तो फैसला हो सकता है। एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चल सकता और चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं चल सकता। इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, 6 महीने साल चाहिए। उस 6 महीने साल के लिए जरूरत है कि फ्रीकैन एक ऐसी सीज फायर करें कि हाँ भाई ये सीज फायर है, और अगर नहीं हो रही तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ सदर पाकिस्तान को इंटरवीन करके जो अख्तियार उनके पास इस्तेमाल कर लें, ज्वाइंट पार्लियामेंट के पास वो बिल चला जाए, हो गया ठीक है, नहीं तो फिर पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर। ज़ैगम साहब, स्टॉक एक्सचेंज के रोज नए रिकॉर्ड्स सामने आ रहे हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स में भी बेहतरी है, जैसे भी रिपोर्ट में बात की है, माशी आउटलुक रिपोर्ट हमें मुस्बत आशारिये दे रही है, अवाम तक कसरात नहीं आ रहे। जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि आप एक सीज फायर करें और फिर आगे बढ़ने का रास्ता, क्योंकि फिर स्टेबिलिटी नजर आएगी, ये रास्ता क्या वाकई अवाम तक जाएंगी चीजें, या ये रास्ता ही कोई रास्ता नहीं है? देखिए, जो बातें आपने बताई हैं मईशत की बेहतरी की, इसका मतलब ये है कि मईशत जो है उसके मुंह से वेंटिलेटर उतार दिया गया है। सही। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मईशत दुल्हन रानी बन गई है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और जो सूरत हाल बेहतर हुई है, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट एक तो जाता है निगरान हुकूमत को। आपको पता है निगरान हुकूमत से पहले ये मुस्लिम लीग नवाज वाले और पीपल्स पार्टी वाले मईशत का क्या हशर कर चुके थे, अपने नेपोटिज्म की नजर कर चुके थे। और उसके बाद दूसरा क्रेडिट निगरान हुकूमत के बाद जाता है 2 अफराद को, और जो दोनों इनको तोहफे में मिले हैं इनके नहीं हैं, यानी वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत मेहनत की है, उनको सल्यूट करना बनता है। लेकिन हम समझ लेते हैं जल्दी से कि मसला क्या है और कितना ठीक हुआ है, बड़े ही आसान अंदाज में, आसान अल्फाज में देखें। हमारी इकानमी जो है वो बूम बस्ट इकानमी कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि जेली तौर पर उधारों से और इमदाद से और पैसे खर्च करके और इंपोर्ट करके थोड़ी देर के लिए हम मईशत को बढ़ाते हैं, रौनकें लग जाती हैं। उसका नतीजा निकलता है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी डॉलर हमारे पास नहीं बचते कि हम इंपोर्ट तो क्या कर सकें कि अपने कर्ज भी दे सकें। फिर क्या होता है, उसको कहते हैं बस्ट। हम नीचे आ गिरते हैं, ज़खायर हमारे पास डॉलर के नहीं होते, रुपया गिर जाता है, कर्ज देने के पैसे नहीं होते, और हम फिर पहुंच जाते हैं IMF के पास। सही। और जब IMF के पास जाते हैं तो फिर आती है इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब है संभलना, वेंटिलेटर का उतरना। वो है जो इस वक्त हुआ है। लेकिन जब तक आप IMF के पास हैं तो इसका मतलब है कि आप उस वक्त तक इमरजेंसी वार्ड में हैं। ठीक। हुकूमत को भी अब इससे आगे निकलने के लिए बहुत से काम करने हैं जो हुकूमत ने अभी नहीं किए। हुकूमत अपने खर्च कम करने को तैयार नहीं है। हुकूमत लाडलों को टैक्स लेने पर तैयार नहीं है। अगर आप सिर्फ आधा मिनट दे दें तो मैं 4-5 चीजें सिर्फ गिनवा देता हूं। आपको टैक्स रिफॉर्म करने हैं, आपको फिस्कल डिसिप्लिन लाना है, चादर देखकर पांव फैलाना है, जितनी आमदनी उतना खर्च। ठीक है जी। इससे फिस्कल डेफिसिट, आपका बजट का जो खसारा है वो कम होगा। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, ताकि आपका तिजारती खसारा जो सबसे बड़ी मुसीबत बनता है, एक्सटर्नल डेफिसिट का बायस बनता है, वो खत्म हो। आपको गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म करने, उसके बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। आखिरी चीज गिनवाऊंगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, जिसके लिए बहुत कुछ करना होगा। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, दुरुस्त हो गया। अभी जो मैं रिपोर्ट दे रही थी हमारे साहब,
اس کے اندر یہ کہ اخراجات میں کمی ہوئی ہے 1.8%. FBR کی ٹیکس وصولیوں میں 25.3% اضافہ ہوا ہے. جو زیغم صاحب ٹیکس ریفارمز فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ سب کچھ تب ہوگا جب استحکام رہے گا سیاسی طور پہ, جو ہمیں نظر نہیں آ رہا پچھلے 8-9 سال سے. وزیر اعظم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بطور وزیر اعظم میں میثاق معیشت پر بھرپور زور دیتا ہوں اور اس کا اعادہ کرتا ہوں. کیا ان سیاسی حالات میں ممکن ہے یہ میثاق معیشت؟ میثاق معیشت سے تو بھی ہم دور ہیں. فی الحال تو ہم SIFC پہ بھروسہ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک طرح کا میثاق ہی ہے جس کو ہم نے فی الحال اس کو روبہ عمل کیا ہوا ہے, جہاں پر ملک کی ساری قوتیں, ادارے, سب لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. تو اصل میں جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں میثاق معیشت, تو اس میں ہم عمران PTI کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی شامل ہوں, اور سیاسی قوتیں ساری اور ادارے سارے تو پہلے سے موجود ہیں, تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. یہ ایک اب ایک سیاسی بات لگ رہی ہے اس وقت, کیونکہ دیکھیے جب اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے نا کہ ہم IMF سے معاہدہ توڑ کر پیچھے چلے جاتے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں, یہ ہے ایک سیاسی سی بات. شاید اس کا اگر کوئی فائدہ ہو جاتا ہے میثاق معیشت سے تو ہم کہیں گے چلیں جی ٹھیک ہے, آپ اس طرف اشارہ کر رہے تھے تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ورنہ ویسے ایک میثاق ملک میں موجود ہے. سیاستدانوں نے اس سلسلے میں دیر کر دی ہوئی ہے, یہ اسپیس کہیں اور چلی گئی. اچھا, جتنی باتیں کی زیغم صاحب نے 100% درست باتیں, انہوں نے گنوایا ایک ایک چیز کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی فوراً, اور یہ سب, ان سب کے معاملات کے حل کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سرمایہ سہم جاتا ہے جب اس طرح کی افراتفری دیکھتا ہے, تو لہٰذا آپ تو بات شروع, ساری بات کرنے کے بعد آپ دوبارہ اسی نقطے پر آ جاتے ہیں. آپ کے ملک میں ایک بیلاروس کے یہ صاحب آئے تھے لوکیشن کا, وہ کیا سوچتے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, اور آپ کے ملک میں کیا باہر سے پیسہ لے کر انویسٹمنٹ ہوگی یہاں پر؟ آپ ملک کے حالات دیکھیں, وہ پورا ایک اتنا بڑا وفد آیا وہاں سے, اور اس میں انویسٹرز بھی ہیں, MOUs بھی سائن کرنا چاہتے ہیں, معاہدے بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹریکٹرز کے حوالے سے ان کی ایک شہرت ہے پرانی, اب تو خیر اور بھی بہت سی شہرتیں ہیں اس ملک کی. سر اب تو اس پوری صورتحال نے معذرت ساتھ ہمارے کھیل کو بھی داؤ پہ لگا دیا, جو ہم نے اپنے یہاں پہ استحکام کی حالت بنا لی ہے سیاسی. ہاں, تو دیکھیے اب آپ, یعنی ہمارا سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرمایہ لے آئیے. یہ کتنی سادگی کی بات ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ڈیجیٹل اکانومی کو جو نقصان پہنچا ہے اس دھرنا اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا نقصان ہے. صرف ڈیجیٹل اکانومی نہیں, ویسے جب شہر لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو نہ کوئی چیز اندر آتی ہے, نہ باہر جاتی ہے, نہ را مٹیریل آتا ہے, نہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ باہر جاتی ہے, تو ان کاسٹ آف پروڈکشن, یعنی اس میں باتیں جڑی ہوئی ہیں بے شمار. تو آپ سیاسی استحکام پیدا کیجئے. سیاسی استحکام ممکن ہے شہزاد صاحب, اور نون لیگ کی قبولیت مقبولیت میں بدل پائے گی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست قربان کی اور ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے, تو انہیں ہی ہو رہا ہے یا باقی عوام کو بھی ہوگا؟ اچھا دیکھیے, ایک بہت بہتر اور بہت بہترین گانا اور گیت جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر کچھ 4-5 کمپوننٹس ہوتے ہیں. لیرکس ہوتے ہیں, گانے والا یا گانے والی کی آواز, اس کی سر اور لے کیسی ہے, اور اس کے بعد پھر موسیقی ساتھ. ٹھیک, تو جو ہماری سٹاک ایکسچینج ہے نا, یہ معیشت کی موسیقی ہے, یعنی اکمپنیمنٹ, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ کہ کیسا موسیقی کیسی چل رہی ہے. لیکن جو اصل الفاظ جو ہیں, جو گانے کا انداز ہے, جو باقی چیزیں اس کے, تو وہ ہے جو اصل معیشت ہے, جس میں زرعی, اس کے بعد صنعتی اور سروسز وغیرہ جس کا ذکر بہت کیا زیغم صاحب نے. ان کے اندر جب گروتھ آئے گی تو پھر اس سینٹیمنٹ کو جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں نظر آتا ہے, پھر اس کی کوئی شکل بنے گی. پھر آپ کہیں گے کہ یہ معیشت کے پاؤں جو ہیں وہ اسٹرانگ اینڈ اپ جڑے ہوئے ہیں زمین کے ساتھ, ورنہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ صرف ہلکی پھلکی موسیقی ہی رہ جاتی ہے. فائنل آپ کا چونکہ آخری چند منٹ ہوں گے تو میں اس میں عرض کر دوں, جہاں تک قبولیت اور مقبولیت, آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بہت زبردست طریقے سے اس کو فریم کیا گیا ہے. قبولیت کے لیے کوئی در ہوتا ہے اور اس در پہ قبولیت ہوتی ہے. مقبولیت جو ہے اس کا پیمانہ ایک ہی ہوا کرتا ہے اور وہ الیکشنز ہوتے ہیں. تو کیا یہ گورنمنٹ آج کے دور میں یا آنے والے وقتوں میں, ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں, ادھر سے الیکشنز کا دیکھیے, میں نے ذکر چھیڑ دیا, ارلی الیکشن, مڈ ٹرم الیکشن, فل ٹرم الیکشن, تو جب بھی ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ جو قبولیت ہے وہ مقبولیت میں بدلی یا نہیں بدلی, اور بہت ہی گہرا اثر چھوڑیں گے وہ الیکشنز جب بھی ہوں گے اس ملک کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ فار دا مومنٹ, جیسا کہتے ہیں کہ معیشت پاؤں پہ کھڑی ہے, اللہ کرے کہ آگے 3 سال کا عرصہ ہے ہمارے پاس. ان 3 سالوں میں کیونکہ IMF کا پروگرام 3 سال کا ہے,
मेरा कोशिश इनको ये करनी है कि हम इस काबिल हो जाएं कि फिर से कभी IMF के पास न जाना पड़े। जाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके लिए वाकई में सियासी इस्तेकाम भी, लेकिन गेट एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। यही एक उसको दे दो, और क्या कहते हैं वो मुंह के अंदर उसके सुबह सर अपना खैबर पख्तूनख्वा वालों के कि आओ हमारे हिस्सेदार बनो, इस माशी तरक्की में हिस्सेदार बनो, इसी से ही उनको साथ ले आओ, उनको ऊपर ऑन बोर्ड कर लें तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी के आसार पैदा हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब कुछ कहना है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर गंडापुर आना चाहता है इस नारे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो इससे बड़ी पाकिस्तान की खुशकिस्मती और क्या हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया जी। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।